اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عزیزان محترم. قرآن مجید فرقان حمید 25ویں پارہ سورہ جاثیہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. خالق کائنات سورہ مبارکہ کے ابتدا حروف مقطعات سے کر رہا ہے. وہ چھپا ہوا خزانہ جو وہ ایمان والوں پہ برسانا چاہتا ہے دونوں عالم میں. آگے ارشاد فرما رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے. انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمینوں میں مومنین کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور تمہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. اور رات دن کے اختلاف میں اور اللہ نے آسمان سے جو رزق نازل کیا ہے پھر اس پانی سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کیا ہے اس میں. اور ہواؤں کو چلانے میں اصحاب فہم و فراست کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. سو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ دیکھیے ایک چیز میں پہلے عرض کر دوں اس میں کہ میرے مالک کائنات رب العالمین نے ایک چیز تو بڑی وضاحت سے ہم تک پہنچائی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. بس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے حبیب تجھے پیدا کیا. اگر پیدا نہ کرتا تجھ کو تو نہ پیدا کرتا اس کائنات کو. معلوم ہوا وجہ تخلیق سبب کائنات جو ہے، سبب کائنات جو تخلیق کا ہے دنیا کا کائنات کا زمین و آسمان کا، وہ ذات معظم و مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ
خاص طور پہ تمام انبیاء کرام کو جس کو بھیجا اللہ نے، وہ پاک صاف تھے اور اللہ ہی کے حکم سے بولتے تھے، اللہ ہی کے حکم سے خاموش ہوتے تھے۔ کوئی بات اپنی پسند اپنے ارادے سے نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آپ کو اور ہمیں اللہ نے ایک رول دیا ہوا ہے کہ میں جیسے چاہے رہو اور کرو، اچھا کرو یا برا کرو، مگر وہ تو چنی ہوئے لوگ تھے، وہاں کوئی گمان نہ کرے کہ ان کی کسی چیز میں کوئی کجی یا خامی ہوگی۔ جب ان کے پاس ان کی ذات گرامی میں کوئی خامی نہیں ہوگی، تو جو کتاب ان کے قلب اطہر پہ اتاری اللہ تعالیٰ نے، اس میں کیسے کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے، جو بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت میں رب کریم دو صفات بیان کی گئی کہ بہت غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام ممکنات پر قادر ہے، اور اس کا بہت حکمت والا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے، اور جو چیز ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا عالم ہو، وہ کوئی بے فائدہ اور فضول کام نہیں کرتا۔ اس نے جب کتاب مبین کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل فراہم کرنا ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے توحید کا پیغام سنانا ہے، اور ان کے برے خیالوں کا، بد عقیدتوں کا، بد عقیدگیوں کا رد کرنا ہے، جیسے کہ پہلے کی امت میں تھا، اور جو نہایت افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں میں بھی وہی ہے، بد عقیدگی۔ اور ہم پتہ نہیں ہوتا ایسے انجانے میں، کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف توجہ دیں۔ میرے ساتھی اور بزرگوں، دوستوں، اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہم سے کہ میں مالک ہوں، اس کو ہم نے اپنے اوپر واجب کر دیا، اور جس چیز کا کہا کہ تم اس میں غور کرو، فکر کرو، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج گھروں میں بہت سے، اب تو قرآن شریف پڑھتے، اکثر گھروں میں جائیے، وہاں سالانہ صفائی ہوتی ہے تو جلدان میں قرآن شریف ہوتا ہے، اس میں سے مٹی ڈال رہے ہیں، دیکھ لیجیے۔ مساجد میں بہت سے ایسی جگہ ہیں، افسوس کا مقام، افسوس کا مقام۔ اور سوچئے ذرا سی بات کو کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو ان تین چیزوں کا میں مالک ہوں، موت، زندگی اور رزق، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ آپ کو یہی تو زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہائے اللہ میں مر گیا، میرے بچہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی لڑکی نہیں ہو رہی، اس کا فلانا نہیں ہو رہا۔ دینے والا وہ ہے، کوئی شادی کا عنصر یہ نہیں ہے کہ بچے ہی ہوں، وہ جب دیتا ہے اپنی حکمت سے دیتا ہے، اور فرماتا ہے اس کتاب الہی میں کہ جس کو میں بھیجتا ہوں اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یقین ہی نہیں، مارے پھرتے ہیں ادھر،
دولت مل جائے، شادی ہو جائے، اولاد ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، بہت مانتا جا رہا ہے۔ نیتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ اگر کسی چیز کی قیمت 100 روپے کی ہے اور 500 روپے پہ پہنچ گئی اور اس کے بعد اس نے لے کے رکھنی اکٹھی 100 کے حساب سے، اور جب وہ بیچنے نکلا 500 کی قیمت سوچ کے تو اسے 300 مل رہے ہیں، تو سر کو پیٹتا رہتا ہے کہ نقصان ہو گیا، ٹوٹ گیا، مر گیا۔ عجیب حال ہے۔ ہم ذرا سوچیں تو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، یقین مانیے ہم لوگ تو بہت اچھے حال میں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جنہیں 3 وقت کی نہیں تو 2 وقت کی نہیں تو 1 وقت کی تو روٹی ضرور سب کو مل جاتی ہے۔ میں رو پڑتا ہوں، آنکھوں سے میرے بہہ نکلتے ہیں آنسو جب میں دیکھتا ہوں بچوں کو، چھوڑ دیجیے وہ افغانی ہیں یا پٹھان ہیں یا کوئی بھی ہے، آپ کے اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، جب وہ کوڑے میں سے کھانا چن کے کھاتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ گھر پہ سائل آ جائے تو ہم جھڑک دیتے ہیں، کیا بے وقت آ گئے، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے ہمیں بھیجے تھے، اور تکمیل کے ساتھ ہمارے لیے خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بتدریج آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ ان لوگوں کی زندگی کو ریفائن کرتا رہا، مگر جب اپنے حبیب کو بھیجا تو فرمایا یہ تکمیل کر دی ہے میں نے، اب اس کے بعد کوئی نہ دین ہوگا اور نہ کتاب آئے گی اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو ہمارے عقیدے کہاں گئے؟ یہ کتاب مبین انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت ہے، وہ سائنس کا شعبہ ہو یا جغرافی کا شعبہ ہو یا ریاضی کا شعبہ ہو، زمین کے اندر کی کوئی معلومات ہوں یا آسمانوں کے اور خلاؤں کی معلومات، سمندر ہو یا خشکی ہو، ہر چیز کا پتہ یہ کتاب دیتی ہے۔ پڑھیں تو صحیح، غور تو کریں۔ اسی لیے تو اللہ نے قیامت تک کے لیے کتاب کو نازل فرمایا ہے کہ جس طرح سے وقت گزرتا جائے گا لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے تو اس میں سے چیزوں کو نکالتے رہیں گے، یہ قیامت تک کے لیے ہماری کتاب ہے۔ مگر ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، چوما چاٹا، ابا کی فاتحہ، نانی کا 40واں، دادا کی برسی، چھٹی، یہ مقصد نہیں ہے کتاب کا، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے بچوں، تم بھی یاد رکھنا مقصد قرآن یہ نہیں۔ ہر چیز اللہ کے یہاں حساب لے گی، مجھ سے اور آپ سے، ہر شخص سے، اور اس حساب میں یہ کتاب میں مجید کتاب مبین بھی کھڑی ہوگی کہ رب اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ قاری ہوگا وہ کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا، پڑھایا تھا لوگوں کو، میں نے اتنوں کو حفظ کرایا، میں نے حفظ کیا تھا، اتنی تراویح پڑھائی تھا، یہ کیا تھا، یہ سچ کہہ رہا، مگر تو نے مجھے کیوں بنایا تھا، مجھے کیوں بھیجا تھا اس کے پاس کہ یہ اپنے آپ کو سنوارے، سے نکھارے۔ اس نے یہ جو کہہ رہا ہے یہ باتیں پوری کری ہیں، قرآن پڑھا بھی ہے، سنایا بھی ہے، یاد بھی کرایا ہے، درس بھی دیا ہے، مگر اس نے عمل نہیں کیا اس میں سے کوئی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں وہ خود اس چیز سے بہرہ بر ہیں کہ میرا بھی حساب ہوگا،
آپس میں نفرتیں پیدا کرواتے ہیں، لڑائیاں پیدا کرواتے ہیں، فرقے کرتے ہیں. سیدھا سیدھا قرآن ہے، سیدھی سیدھی تعلیمات ہے، اس میں کوئی اور جھگڑا ہی نہیں. مگر ہمیں تو اس میں چاٹ مسالہ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم اس میں مسالے بھرتے ہیں تاکہ دوسرا تھوڑا سا چٹخارے مارے اور کوئی ہتھوڑے مارے. آپ یہی ہمارا نقصان ہے، یہی ہمارا نقصان ہے. یہ کتاب دیکھیے، اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے آپ کے لیے. اسے کیا پڑی تھی؟ 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، اوپر کی زمین آپ کو دیتی رہنے کے لیے. اس میں نشانیاں ہیں، اس لیے بنائی. ڈھونڈو اللہ کو، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کے ایسے احوال ہیں. یہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو فضا کا، خلا کا اور اسپیس کا علم رکھتے ہوں گے. یہاں ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں اس محفل کے اندر جو زمین کی معدنیات کا علم رکھتے ہوں گے. تو بہت سے ایسے احوال ہیں جو اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں. پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، مگر قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہی ہماری خامی ہے. آسمان اور زمین دونوں اجسام مقسومہ ہیں اللہ کے. ان کی جسامت کی مقدار معین ہے، ان کی وضع اور سمت معین ہے، ان کی حرکت معین ہے. اب ضروری ہے کہ اس مخصوص مقدار، مخصوص وضع اور سمت اور مخصوص حرکت کا کوئی تو مخصص ہو، کیونکہ ترجیح بلا مرجع محال ہے. اور ضروری ہے کہ مرجع ممکن نہ ہو، واجب ہو. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کتاب میں اللہ نے کیا کہا ہے. آپ ہی کے لیے اتاری ہے، اللہ نے نہیں پڑھی تھی. جب چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اپنے محبوب کو تخلیق کیا، اور پھر خلقت کو چونکہ بنانا تھا، ذریات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور پھر اس نے کہا کہ جب محبوب کو بنایا ہے اور لوگ جائیں گے تو محبوب میرے محبوب کی امت کے ہوں گے، تو انہیں میں علم بھی دے دوں. یہ علم کے لیے ہمیں کتاب عطا کی. بے شک. ہم نے صرف اسے ثواب کے لیے رکھ دیا. سر پہ رکھیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، چمیاں کریں گے، اس کو قرآن خوانیاں کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. یہی تو ہماری خرابی ہے میرے دوستوں. ہم ہر کام کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. کتنا مشکل ہے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا، کتنا مشکل ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو تمام دقت اور تکالیف کے ساتھ ہمارے سامنے نمونہ کامل کر دیا. بے شک. بھوکے بھی رہے، فاقے بھی کیے، پتھر بھی باندھے، جنگیں بھی لڑی، غزے بھی لڑے، برا بھی سنا، بھلا بھی سنا لوگوں سے، مگر اف نہیں کری. ابھی آپ مجھے کچھ کہیں تو میں فوراً جانوروں کی طرح دھوپ نکالتا ہوا آپ کے اوپر چڑھ کروں. کہاں گئی تعلیمات؟ اس نے تو کائنات کو تخلیق کیا اپنی محبوب کے لیے، اور اس کے بعد آپ اس سے پتہ ہے مخلوقات آئے گی، انسان آئیں گے، اجن آئیں گے. یہ کتاب کو محبوب کو سر سے پیر تک ساری کائنات میں کوئی ایسی بایوگرافی نہیں ہوگی کہ جو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جتنے حرکات و سکنات انسان کرتا ہے وہ رسول کی ذات سے آپ کو نہ ملے. بے شک. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صبح کا اٹھنا،
بیٹھنا، کاروبار، روزگار، نوکری، چاکری، بیوی، بچے، والدین، پڑوسی، کون نہیں؟ اور نہیں ہے تو خاموش۔ کبھی آپ نے سوچا کہ رسول نے ہمارے اور آپ کے اگر خاموشی کری ہے بھوک پہ، پیاس پہ، افلاس پہ، تو اللہ نے پھر انہیں کیا عطا کیا؟ دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے اور قدموں میں ہوا ہے۔ یہ یقین پیدا کرنا ہے میں نے اور آپ نے، اگر چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں سرخرو ہوں، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ یقین مانیے، میں اکثر کہتا ہوں اپنی باتوں میں کہ بھائی پڑھتے رہو نماز، روزے، حج، زکات، کھیلتے رہو، یہ کھیل ہے۔ اگر زندگی کو اس طرح سے نہیں اپناؤ گے، ارے آپ کو فائدہ ہے۔ کبھی سوچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے آپ سے اور مجھ سے، جو رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا، کہ قل اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اطاعت زور سے ہوتی ہے، جبر ہوتی ہے، اطاعت لازمی کرنا ہے آپ نے، نو آپشن۔ مجھے صبح 9 بجے دفتر پہنچنا ہے، 9 بجے پہنچنا ہے، میں اگر سواروں پہ پہنچا تو میری کلاس ہو جائے گی۔ 5 بجے تک دفتر ہے یا 6 بجے تک، میں اگر 5 منٹ پہلے نکلوں گا تو پوچھ لے گا، ایک دن رعایت کر دے گا، دوسرے دن چھٹی کر دے گا۔ یہ اطاعت ہے۔ تو روزہ، نماز، حج، زکات آپ کی اطاعتوں میں ہے کہ آپ کو ہر صورت کرنا ہے۔ اتباع جو ہے ہر صورت میں نہیں ہوتی، وہ صرف اس محبت سے ہوتی ہے۔ بے شک۔ اگر محبت ہی نہیں ہوگی رسول سے تو اتباع آپ کیا کریں گے؟ یہی تو آج فقدان ہے ہمارا۔ ہمیں رسول ہاتھ بھی چومیں گے، منہ بھی چومیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، جو بڑے بڑے جلسے بھی کریں گے، ہمیں وہ ربط نہیں ہے رسول کے ساتھ جو ہونا چاہیے۔ فاتبعونی، ان لوگوں سے کہو اے رسول کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میری اتباع، تمہاری اتباع کریں۔ فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے حب کرنے لگے گا، محبت کرنے لگے گا، پیار سبحان کرنے اللہ۔ لگے گا، سب پہ نثار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سند لگا کے، مہر لگا کے، جیسے عدالت تک ٹھپا لگا دیتی ہے آپ کے کسی فیصلے میں، ایسے اللہ نے بھی ٹھپا لگایا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت کر دوں گا، سبحان اللہ۔ ذنوبکم، اور تمہارے سیئات کو حسنات میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ارے ان کی گاڑی بہت اچھی آ گئی، ان کا مکان بہت اچھا ہو گیا، ارے ان کا چیزیں بڑی اچھی ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے، اور دنیا والے کی طرف توجہ نہیں کرتی جس نے اس دنیا کو بنایا۔ یاد رکھیے جب تک ہم رب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ہماری حالت تمام مسلمانوں کی جو آج ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ یقین مانیے، دنیا کی ہر آسائش اور چیزیں آپ کو اور ہمیں مل جائیں، مگر ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی۔ پھر کون چاہے گا کہ ماچس کی تیلی جلا کے انگلی پہ لگائے؟ یہ پاگل ہے، ایک لمحہ بجھی تیلی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اس نے کہا میں نے جہنم بنائی ہے تم لوگوں کے لیے، اور جب تک سزا نہیں ہوگی نا
ٹھوسے رہو گے، کھال اتر جائے گی، دوبارہ چڑھا دوں گا. جب تک سزا پوری نہیں ہوگی تم آگ میں جلتے رہو گے. ہم دنیا کی آگ نہیں بھگت سکتے. ابھی اگر 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے 45-50 تو ویسے ہی حالت خراب ہو جاتی. کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا نفس جو ہے، ہم نے نفس پہ قابو ہی نہیں پایا. جب تک اپنے نفس کو قابو نہیں کریں گے آپ رجوعیت الہی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے میرے دوستوں بزرگوں. جب تک آپ اس کتاب مبین کو اگر صرف چومنے، چاٹنے اور سر پہ رکھنے اور پھونکنے کے لیے رکھیں گے تو سب ثواب ہوگا اور سب اس میں آپ کو فوائد ہوں گے، مگر جو حقیقت حال ہے اس کتاب سے جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. وقت زیادہ ہو جائے گا. آیات تو آگے بھی تھی، ایک پورا مضمون. میں اس کے ساتھ ہی اس بات کو اس وقت آج کی محفل میں بند کروں اور ختم کروں گا کہ اللہ سے دعا یہ کریں کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں کہ جن کو دیکھ کے ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے نبی کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہو، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہو، کیونکہ ہم تو گنہگاروں کی گٹھری میں ہوں گے نا. ہاں آپ کو شفاعت کرائیں گے، سند ہے، پکی سند ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں پہلے حساب دے کے آنا پڑے گا. پہلے کٹ لگے گی، حساب اللہ تھا اور وہ بھی اللہ کا حساب. غفور رحیم ہے، معاف کر دے آپ کو کسی رائی برابر آپ کے عمل پہ، مگر اگر اسی میں بیٹھ رہے گے اللہ غفور رحیم ہے تو وہ بھی یہ بھی یاد رکھے وہ جابر و قہار بھی ہے. آپ اور ہم دنیا میں آپ اور ہم کسی اعلیٰ افسر کا قہر نہیں برداشت کر سکتے. ذرا سوچ میں لائیے اللہ کا قہر کیسے برداشت کریں گے. یہ تو اس کی عنایت ہے کہ دن بھر ہم اس کی طرف متوجہ اس طرح نہیں ہوتے، پھر بھی وہ ہم پہ عنایتیں کرتا ہے. کھانا بھی دیتا ہے، پینا بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے. یہ اس کی عنایت ہے. ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، خرابیوں کو چھپا لیتا ہے. یہ تو اگر اللہ ظاہر کرنا چاہے نا تو آپ چھپا نہیں سکتے کوئی چیز. یہ تو اس کی مہربانی ہے. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کو اس طرح سے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے جیسے اللہ چاہتا ہے. آمین. جیسے اللہ چاہتا ہے، وگرنہ کچھ نہیں. ہم سے پہلے کے لوگ چلے گئے، میں بھی چلے جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے. مگر وہ جو 2.5 فٹ کی کوٹھی ہوگی اس کا ذرا سوچ لینا کیا حساب ہوتا ہے. اللہ کیا ہوتا ہے؟ زمین میں داخل کرتے ہی شروع کر دیتا ہے کام. 2 آتے ہیں اور دھڑا دھڑ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین جو ہے آپ کے جو قدم زمین پہ اکڑ سے چلتے ہیں یا تکبر سے ہوتا ہے یا گردن اکڑا کے تو زمین آپ کو دبوچے گی، اس طرح دبوچے گی تو پسلیاں یہ ادھر سے ادھر ہو گئی. آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا صورت حال ہوتی ہے. آج کسی کی پسلی اگر یوں سے یوں ہو جائے، ابھی میری آپ کی زندگی محال ہو جائے گی. وینٹ پہ ڈال دیں گے لے جا کے، وہاں کوئی چیخیں سننے والا نہیں ہوگا.
تو ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے کہ سانس نکلے جائیں اپنے گھر میں اور آرام سے رہیں. اور وہ آرام سے جب ہی رہ سکتے ہیں جب ہم اس کتاب پہ چلیں، رسول کی سیرت سے. آپ کو دنیا میں کوئی کام ہو، اور یہ تو تجربہ ہے دنیا کا کہ کسی شخص کو بھی کوئی بھی کام ہو، بات ہو، مسئلہ ہو، سیرت رسول اٹھائے، بس اس 63 سالہ بایوگرافی میں سب کچھ مل جائے گا. بے بیک شک وقت کفار حاصل کرتے ہیں اسے. افسوس نہیں ہے کہ کفار ہماری کتاب سے فائدے اٹھا رہے ہیں. 7ویں یا 8ویں صدی کے بعد سے ہم نے ترقی کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہماری تو بخشش پکی ہے. ہم غور کرنا چھوڑ دیا اس کی معلومات دین پہ. جتنی ترقی ہے شروع میں مسلمان کرتے تھے، 7ویں 8ویں صدی کے بعد سے مسلمان تو غائب ہو گئے. آج سارے کفار وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ، یہیں سے نکال رہے ہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ 2 پانی بہ رہے ہیں ادھر، یہ کٹائی مٹائی یہ کیا بنتی ہے. اس کتاب نے 1400 سال پہلے بتایا تھا. انہیں کیا پتا تھا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو گولوں کو کرتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا عمل ہے، اس سے تو ڈائجسٹ ہو جاتا ہے کھانا. جس کو کل تک لوگ کہتے تھے کیا معیوب بات ہے، اتنی بری طریقے سے کھا رہے ہیں. رسول نے کہا ایسے کرو، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے انگلیاں چاٹو. تو اگر کسی بات کو رسول اچھا کہیں اور آپ برا کہیں تو یقین مان لیجیے کہ آپ ایمان میں ہے ہی نہیں. اللہ مان. کبھی زندگی میں سوچئے گا نہیں کہ رسول نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمایا ہو اور آپ اس سے روبرو ہیں. بے شک یہ ہو سکتا ہے کہ رسول کی زندگی کے ہر پہلو پہ آپ عمل نہ کر پائیں، مگر جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. بے شک ٹوپی اوڑھ کے نماز پڑھنے سے تو عمل نہیں ہو جاتا. عمل تو وہ ہے جو صبح سے شام تک آپ کرتے ہیں. جگر صاحب مجھے بڑا یاد آتے ہیں، فرمایا تھا انہوں نے مرحوم نے کہ محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. تو کوئی عمل ہمارا نہیں ہے صبح سے رات تک، رات سے صبح تک، جو عبادت سے خالی ہو. ہر سانس آپ کی عبادت میں شامل ہو جائے گی. آپ کریں تو صحیح، چلیں تو صحیح اپنے رہبر کی راہ پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.